تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے بعد اس کے گھر میں جمع ہو کر رات کی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور درس سننے کا بھی موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں کل کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کا جو سب سے پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ میں نے کہا کل بتایا تھا درس میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ تعریف کو پسند کرتا ہے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ کہ اللہ کے پاس محبوب عمل ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ تیسری بات میں نے یہ بتائی تھی کل کے درس میں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عنایت کرنے والا ہے۔ چوتھی بات میں نے بتایا الحمدللہ کہیں اگر تو جنت میں الحمدللہ کا ایک پودا اللہ تعالیٰ لگاتا ہے ہماری طرف سے۔ اسی طریقے سے میں نے پانچویں بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر ہم الحمدللہ صبح میں اور شام میں اگر ہم پڑھتے ہیں 100 مرتبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا 100 گھوڑوں سے بہتر اس کا یہ عمل ہے اور اس کی جو ہے اس کی نیکی اللہ تعالیٰ عنایت کرنے والا۔ تو یہ سب کل کے درس کا خلاصہ تھا جو میں نے آج ریویژن کرا دیا آپ کو پتا۔ چلیے آج کا درس سورہ فاتحہ سے دوسرا جو سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا، توحید اسماء و صفات تینوں توحید کا ذکر فرمایا جو ایک بندے کی اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ صحیح عقیدے کا علم حاصل کرنا یہ دوسرا سبق ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اس میں توحید ربوبیت کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اور رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین، مالک یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں میں سے نام ہے۔ اس کو توحید اسماء و صفات کہا جاتا۔ اور جو ہے توحید الوہیت، اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید الوہیت پر دلالت کرنے والی یہ آیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سورہ فاتحہ سے جو چیز سیکھنا ہے ہم کو زندگی میں وہ یہ کہ صحیح عقیدہ سیکھیں، اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ سیکھیں، اللہ کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ سیکھیں، قیامت کے دن کے بارے میں صحیح عقیدہ سیکھیں، مجھے قبر کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ رکھیں۔ یہی چیزیں انسان کو مرنے کے بعد والی زندگی میں کامیابی دینے والی ہیں اور جو فائدہ پہنچانے والی۔ یہ عظیم صورت ہے سورۃ الفاتحہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سوچئے اس حدیث میں اس آیت میں جو باتیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا، توحید اسماء و صفات کا ذکر فرمایا، صحیح عقیدے کا جو ذکر فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اللہ کے تعلق سے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بڑی پیاری حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا گدھے پر۔ اس زمانے میں گدھے کی سواری ہوتی تھی، خچر کی سواری ہوتی تھی اور گھوڑے کی سواری ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو الفاظ آیا علی حمار، کہ گدھے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہونے کے باوجود، میرے آپ رولر ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول بڑے عاجز، بڑے سیدھے سادے تھے۔ میرے آپ بڑی کفایت شعار زندگی تھی آپ کی،
لالچ والی زندگی نہیں تھی، فضول خرچی والی زندگی تھی نبی کی. گھوڑے پہ جا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گدھے پہ جا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں جو بتایا گیا. تو معاذ بن جبل فرماتے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول کی دوسری عادت یہ تھی جب بھی آپ جاتے نا اپنے پیچھے کی جو سیٹ ہے وہ کبھی خالی نہیں رکھتے تھے. کسی بچے کو بٹھا لیا، کبھی اسامہ کو بٹھا لیے، کبھی عبداللہ بن عباس کو بٹھا لیے، کبھی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بٹھا لیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس حدیث میں حضرت جابر آپ کے، حضرت معاذ بن جبل آپ کے پیچھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا معاذ. نبی تعلیم دینے کا بڑا پیارا انداز تھا. اکثر حوار سوال و جواب کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو یا جو صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے. پوچھا معاذ سے، معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر، اور اسی طریقے سے وما حق العباد علی اللہ، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ اللہ پر بندوں کے لیے کیا حقوق ہے تم جانتے ہو. صحابہ کرام ہمیشہ علم کے شیدا تھے. تو معاذ بن جبل نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ سنو، ان حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر ان یعبد اللہ، کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ شرک نہ کریں. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق یہ ہے اللہ پر کہ اللہ یعذب، کہ اللہ تعالی عذاب نہ دے اس شخص کو لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. یہ حدیث امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمایا. اس حدیث میں اللہ کے حقوق کو بیان کیے گئے جو سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا. عبادت کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید الوہیت کا ذکر ہے. چلیے اس تعلق سے دو تین اہم باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے. میرے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ساتھ میں اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک، اس حدیث مبارکہ ہم کو دیا. مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ساتھ میں بتوں کی شرک بھی کرتے، بتوں کو جو ہے اللہ کے ساتھ جوڑ کے عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کی بھی قسم کھاتے تھے، بتوں کی بھی قسم کھاتے تھے، اللہ کے لیے بھی نذر و نیاز کرتے تھے، بتوں کے لیے بھی نذر و نیاز کرتے تھے. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور شرک نہ کرنا. تو آج مسلمانوں میں آپ دیکھے ہوں گے بعض مرتبہ مسلمان ماشاءاللہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، انجانے میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے. یہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے. تو اس حدیث سے جو چیز ہم کو معلوم پڑا یا سورۃ الفاتحہ کی اس سورت میں جو دوسری بات ہم کو سیکھنے والی بات یہ ہے کہ عقیدہ سیکھیں. ایک اللہ کے عقیدے کو سیکھیں، الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات کو سیکھیں، اور رب العالمین میرا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جانیں. یقین رکھیں یہی پورا علم ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں، مکی صورتیں اگر آپ پڑھیں گے، یقین کریں کہ یہی تین باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 83 صورتوں میں بیان فرمایا. کون سی بات؟ یہ صحیح عقیدے والی بات. مکے کے اندر جتنی صورتیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بیان فرمایا، آخرت کو بیان فرمایا. اس لیے کہتے ہیں مکی صورتوں کا جو موضوع ہے توحید، رسالت، آخرت. تو 83 صورتوں میں غور کر کے دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کو ثابت کیا، اپنے توحید کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو جتایا کہ بندوں پر ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے میرے آپ کہ ہم جو ہے الحمدللہ توحید سے واقف ہیں. توحید انشاءاللہ جو ہے
کل کے درس میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت کچھ باتیں اور بتائیں گے انشاءاللہ. تو آج کا جو ہمارا لیسن رہا سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے صحیح عقیدہ سیکھنا، صحیح عقیدے سے جنت ملنے والی، صحیح عقیدے سے اللہ تعالیٰ عذاب سے بچانے والا، صحیح عقیدے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملنے والی، صحیح عقیدے کے ذریعے سے آدمی جو ہے واقعی اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہے گا. اس سے پہلے اور ایک حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کا فرمایا ما من عبد، جو بھی بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا. جس کا توحید درست ہے، جس کی عبادت درست ہے، جو شرک سے دور رہا، اور جہنم اس پر اللہ نے حرام کر دیا. اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موحدین کے لیے دی ہے. لہٰذا سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے دوسرا جو عمل ہم کو زندگی میں سیکھنا یہ ہے کہ بس 1 گھنٹے میں 10 منٹ میں کچھ ہونے والا نہیں. سمجھیے آپ، علم سیکھنے والا عمل آدمی موت تک سیکھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی ناحیت کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری جو بات سورۃ الفاتحہ سے ہمارے لیے عملی زندگی میں یہ ہے صحیح عقیدہ سیکھیں، توحید الوہیت کو سیکھیں، توحید ربوبیت کو سیکھیں اور توحید اسماء و صفات کو سیکھیں. یہی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ جنت تک پہنچانے والی ہیں اور جہنم سے بچانے والی ہیں. اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.